رفاقت کے ظلموں سے تنگ آ کر اس کی بیوی طلاق لے کر بچوں کو لے کر چلی گئی۔ 50 سال کی عمر میں اس نے اکیلے پن سے تنگ آ کر محلے کی 45 سالہ بیوہ شہناز سے شادی کر لی تاکہ اس کو کوئی پکا کر دے دے، لیکن شادی کے 7 ماہ بعد رفاقت نے رولا ڈال دیا کہ اسے بچہ پیدا کر کے دو، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ شہناز اس عمر میں بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ تبھی ظالم رفاقت نے کسی حکیم سے دوائی لا کر زبردستی شہناز کو کھلا دی اور اس کا بڑھتا ہوا پیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور جب اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ شہناز میرے سامنے زبان چلائے گی تو؟ ارے تیری اتنی جرت ہے، شوہر کا مقام تو جیسی نافرمان بیویاں بھول جاتی ہیں، تجھے یاد نہیں کہ میں کون ہوں؟ ارے شوہر ہوں تیرا، مجازی خدا ہوں تیرا، میری عزت کیا کر، میرے سامنے زبان چلائے گی تو؟ ارے تیری زبان نہ کاٹ دوں جس سے تو میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے۔ آج پہلی مرتبہ رقیہ نے اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کی تھی، ورنہ پچھلے 15 سالوں سے وہ چپ چاپ رفاقت کا ہر ظلم برداشت کرتے ہوئے آ رہی تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا تو اپنے شوہر کے سامنے بول اٹھی تھی۔ بات کچھ یوں تھی کہ رفاقت کام سے تھکا ہارا گھر آیا تھا۔ گھر آتے ہی کمرے میں گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ٹھنڈا پانی لا کر دو، گرمی سے میری حالت خراب ہو چکی ہے۔ رقیہ کچن میں کام کر رہی تھی، اس لیے اپنی چھوٹی بیٹی کو کہا کہ باپ کو پانی دے دو۔ چھوٹی بچی نے کولر سے پانی لا کر باپ کو دے دیا تو ایک گھونٹ بھر کر رفاقت نے وہ گلاس فرش پر دے مارا تھا۔ اگلے ہی پل بیٹی کی منہ پر تھپڑ مار کر کہنے لگا، میں نے تجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا تھا، یہ گرم تپتا ہوا پانی کیوں لے کر آ گئی ہے؟ بیٹی کو مار کھاتا دیکھ کر رقیہ بھاگ کر وہاں پر آئی تھی۔ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ معصوم بچی کو کیوں مار رہے ہو؟ پچھلے 1 ہفتے سے تمہیں کہہ رہی ہوں کہ فریج خراب ہو چکا ہے، ٹھیک کروا دو۔ آج تو محلے سے بھی برف مانگنے گئی تو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا۔ آخر میں کب تک لوگوں کے دروازوں پر دستک دوں گی؟ تم فریج کیوں نہیں ٹھیک کروا کر دے دیتے؟ رقیہ نے یہ بات کہی تو رفاقت کہنے لگا کہ جا کر اپنے ماں باپ سے ان کو بول کہ تجھے خالی ہاتھ میرے سر پر ناچنے کے لیے بھیج دیا، جہیز میں کیوں نہیں لے کر آئی فریج؟ جا دفع ہو اپنے ماں باپ کے پاس، ان سے فریج لے کر ہی آنا۔ رقیہ رونے لگی تھی، کہنے لگی کہ وہ کیوں دیں مجھے فریج؟ پہلے شادی کے وقت بھی تم لوگوں نے اپنی مرضی کا جہیز لیا تھا، شادی کے بعد جب تم بے روزگار ہوئے میں اپنے ماں باپ سے ہی قرض لے کر آتی رہی، تمہاری فرمائشیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زمین تک بیچ دی تاکہ تمہیں کاروبار لگا کر دے سکیں۔ میں اپنے ماں باپ سے کچھ بھی اب مانگنے نہیں جانے والی۔ اتنا سننا تھا کہ اگلے پل رفاقت نے جو بات کی رقیہ سے تو برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ رفاقت غصے میں اپنی ساس اور سسر کو گالی دے چکا تھا۔ ماں باپ کی گالی سن کر رقیہ کا تو صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل کو آگے بڑھی اور اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ لیا، کہنے لگی کہ جو کچھ کہنا ہے مجھے کہو، خبردار میرے ماں باپ کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا۔ ارے تم جیسا شخص بڑوں کا ادب کیا جانے، جس کی رگ رگ میں حیوانیت اور درندگی بھری ہوئی ہو۔ رقیہ اتنا بولنے کی ہمت تو کر چکی تھی، لیکن جب رفاقت نے یہ الفاظ سنے تو اگلے ہی پل حیوانیت کے نچلے درجے پر جا پہنچا۔ اس نے صحن میں پڑا ہوا لوہے کا پائپ اٹھایا اور بغیر دیکھے رقیہ کو پیٹنے لگا۔ اس کی ہڈیوں کا کچومر بن چکا تھا، یہاں تک کہ پڑوس کی خواتین شور کی آواز سن کر وہاں پر آ گئیں۔ رفاقت کو روکنے لگیں کہ کیوں اس معصوم کو مار مار کر قتل کر دینا چاہتے ہو۔ جب پڑوس کی مرد اور خواتین وہاں پر اکٹھے ہونے لگے تو مجبوراً رفاقت رک گیا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے تینوں بچے روتے ہوئے اس کے پاس آ چکے تھے۔ رقیہ کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ گاؤں کی عورتیں اس کے زخموں پر مرہم رکھنے لگیں، اسے اپنے ساتھ لگا کر چپ کروانے لگیں۔ پھر ایک عورت کہنے لگی، کیوں تم اس جانور جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی ضائع کر رہی ہو؟ ارے رفاقت ان لوگوں میں سے ہے جو قبر میں بھی اتر جائیں مگر اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے۔ بہتر ہے کہ تم اس سے اپنے راستے الگ کر لو، تمہارا میکا تو اچھا خاصا کھاتا پیتا ہے، پھر کیوں اس شخص کے ظلم اور بربریت برداشت کرتی پھر رہی ہو؟ اور کسی روز اگر تمہیں اس نے قتل کر دیا نا تو پھر تمہارے پیچھے بچے رول جائیں گے۔ رفاقت جیسا انسان انہیں پوچھے گا بھی نہیں، بات بھی یہی تھی۔ رقیہ کو لگا تھا کہ اگر اس کے بیٹے ہوں گے تو رفاقت کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھ جائے گی، وہ اس کی عزت کرنے لگے گا، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ رفاقت کو تو نہ بیٹوں سے محبت تھی اور نہ ہی بیٹیوں سے، وہ تو تھا ہی ایسا عجیب و غریب دماغ کا مالک۔ گاؤں کی عورتوں نے جب رقیہ کو سمجھایا تو کہنے لگی کہ میں اگر چلی گئی تو میرے بچوں کو کون پالے گا، میں اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر رہ جاؤں گی،
خاندان والے، معاشرے والے طرح طرح کی باتیں کریں گے کہ میں نے خود اپنے شوہر سے علیحدگی اختیار کر لی۔ مگر گاؤں کی ہی ایک عورت فوراً سے کہنے لگی کہ پاگل مت بنو، ارے دو دو بیٹے ہیں تمہارے، ایک بیٹی ہے، کتنے دن تم رہ لو گی اپنے میکے؟ تمہارا بڑا بیٹا 12 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 10 سال کا ہے، بیٹی تو تمہاری دونوں سے چھوٹی ہے، کتنے سال آخر تم اپنے ماں باپ پر بوجھ بن لو گی؟ کل کو تمہارے بیٹے جوان ہوں گے تو چاہے تمہیں سوکھی روٹی بھی کھانی پڑے، تم اپنا کھانا پینا اپنے ماں باپ سے الگ کر لینا۔ رقیہ نے جب اس طرح کی باتیں سنی تو ایک فیصلہ کر ہی چکی تھی۔ اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، پاؤں بالکل مڑ چکا تھا، جب تک وہ ٹھیک نہ ہوئی یہیں رہی تھی۔ جیسے ہی طبیعت کچھ سنبھلی تو دھیرے دھیرے اس نے اپنا اور اپنے بچوں کا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ بالکل خاموشی کے ساتھ اس نے پوری تیاری کی تھی، اور پھر ایک رات جب رفاقت سویا تو اس نے اپنے تینوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا اور وہ اپنے سسرالی گاؤں سے ہی نکل چکی تھی۔ رفاقت صبح صبح جب اٹھا تو گالی دے کر رقیہ سے کہنے لگا کہ ابھی تک مجھے اٹھایا نہیں، جانتی نہیں تھی کہ آج مجھے جلدی کام پر جانا تھا۔ گھر میں تو گوڑ سناٹا چھایا ہوا تھا، جیسے کوئی موجود ہی نہ ہو۔ رفاقت اپنی آنکھوں کو مسلتا ہوا جب اٹھا اور کمرے کو کھولنے لگا تو کمرہ تو باہر سے بند تھا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی تھی۔ وہ دروازہ کھولنے کی پوری کوشش کرنے لگا، دستک دینے لگا، پیروں کی ٹھوکر مارنے لگا، اپنے تینوں بچوں کو آواز دینے لگا، رقیہ کو بھی بلایا کہ کہاں مر گئے ہو سب، آ کر دروازہ کھولو، کیوں مجھے بند کیا ہے اس کمرے میں کمرے سے باہر نکلا تو تم لوگوں کی بوٹی بوٹی کر دوں گا۔ مگر گھر میں کوئی ہوتا تو اس کی سنتا۔ وہ پورا دن اور رات رفاقت اس کمرے میں ہی بند رہا تھا۔ آخر کو جب اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں پڑوس میں مسلسل سنائی دینے لگیں تو پڑوس کے ہی کچھ لوگ ان کے گھر میں آئے تھے۔ گھر تو یوں ہی کھلا تھا۔ اندر آ کر جب کمرے کا دروازہ کھولا گیا تو رفاقت پر یہ ساری حقیقت آشکار ہوئی تھی۔ وہ اپنے سسرال جا کر کوئی بات کرتا اس سے پہلے ہی خلا کا نوٹس اس کے پاس بھیجا جا چکا تھا۔ رفاقت نے بھی غصے سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کتنی ہی بد دعائیں اور گالیاں اس نے بھرے مجمع میں اپنی بیوی اور بچوں کو دی تھیں، یہاں تک یہ بھی کہہ دیا کہ تم تو ہو ہی بد کردار، نہ جانے کس کے بچے اٹھا کر میرے گھر لے آئی تھی، اب مجھ سے طلاق لے رہی ہو تاکہ اپنے عاشق کے ساتھ جا کر اپنی زندگی شروع کر سکو۔ اس بار بھی رقیہ کچھ نہیں بولی تھی۔ ہر کوئی رفاقت پر تھو تھو کر رہا تھا۔ رفاقت کہنے لگا کہ مجھے اب اپنی زندگی میں کسی عورت کی ضرورت ہی نہیں ہے، اپنے آپ پر رہوں گا تو دیکھنا میں کتنی ترقی کروں گا، عورت ذات تو ہوتی ہی فتنہ فساد ہے۔ رفاقت اپنی زندگی میں سب کچھ بھول بھال کر آگے بڑھنے لگا تھا۔ صبح صبح کام پر نکل جاتا، دن کو ہوٹل پر کھانا کھا لیتا، رات کو گھر آتا تو باہر سے ہی کھانا لے آتا۔ ایک روز جب گھر واپس آیا تو اس کی طبیعت بہت خراب تھی، کام کی وجہ سے پورا بدن درد سے چور ہو رہا تھا، ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ آ کر بستر پر لیٹ گیا، بھوک سے اسے نیند بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ نیند میں ہی رقیہ کو آواز دے کر کہنے لگا کہ میرے لیے گرم گرم روٹی لے کر آ، پھر اپنی بیٹی معصومہ کو آواز دے کر بولا کہ معصومہ میرے لیے پانی کا گلاس لا، ٹھنڈا پانی لانا ورنہ بہت ماروں گا۔ مگر کوئی بھی اس کے پاس موجود نہیں تھا تو صرف اور صرف سناٹا۔ رفاقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ گھر کی خاموشی تو جیسے اسے کاٹنے کو دوڑنے لگی تھی۔ جیسے تیسے ہی خود اٹھا اور آٹا گوندھ کر روٹی بنانے لگا۔ جیسے تیسے روٹی بنی، اس کے سامنے پلیٹ میں پڑی تھی، کئی جگہ سے جل چکی تھی۔ جب اس نے پہلا نوالا ہی حلق میں لیا تو کھانسنے لگا۔ روٹی بالکل ہی بد ذائقہ اور کڑوی بنی تھی، بھوک تو ساری جیسے مٹ چکی تھی۔ اس نے روٹی ایک جانب رکھی اور رقیہ کو گالیاں دینے لگا، یوں ہی بھوکا سو گیا۔ اگلی صبح خود ہی جیسے تیسے ڈاکٹر کے پاس گیا اور اپنے لیے دوا لے کر آیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے کام جو کبھی اس کے بغیر کہے رقیہ کر دیا کرتی تھی، اب جب ہر کام وہ خود کرنے لگا تو اسے احساس ہوا تھا کہ گھر میں عورت کی موجودگی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اب تو واپسی کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا۔ اس کے کف کے بٹن ٹوٹے ہوئے تھے، گریبان چاک تھا، اگر ذرا سی جیب پھٹ جاتی رقیہ فوراً سلائی کر دیا کرتی تھی، لیکن اب اسے مجبوراً انہی کپڑوں میں، میلے بدبودار کپڑوں میں ہی کام پر جانا پڑ رہا تھا۔ وہ کپڑے دھوتا، اس کے باوجود ان سے میل ہی نہ نکلتی۔ کہنے لگا کہ منحوس ماری، اللہ جانے کون سا پاؤڈر استعمال کرتی تھی کہ سارے کپڑے بالکل صاف ستھرے ہو جایا کرتے تھے، مجھ سے تو یہ دھل ہی نہیں رہے، باہر سے کسی سے دھلواؤں گا تو جیب سے پیسے جائیں گے، اور میں اس حال میں نہیں کہ پیسے دے دے کر اپنے کام کرواتا پھروں۔ وقت یوں ہی تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ محنت مزدوریاں کر کر کے رفاقت نے رقم بھی اچھی خاصی جمع کر لی تھی۔
کیونکہ خود پر خرچ اس نے صرف اتنا ہی کیا تھا کہ وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا سکے۔ جب 50 سال کی عمر کو پہنچا تو اچانک اس کے دل میں یہ خیال آنے لگا کہ کیوں نہ وہ دوسری شادی ہی کر لیتا۔ پھر اپنی کم عقلی پر اس نے خود ہی اپنے آپ کو تھپڑ مارا تھا کہ میں بھی کیسا بے وقوف ہوں، 50 سال کی عمر کو پہنچ کر مجھے یہ خیال آیا ہے کہ مجھے دوسری شادی کر لینی چاہیے۔ ارے اس رقیہ کے جانے کے بعد ہی اگر میں دوسری شادی کر لیتا تو اب تک میری دوسری بیوی ہوتی، اس میں سے بچے ہوتے اور زندگی بڑی خوش و خرم گزر رہی ہوتی۔ وہ تو بس ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکا تھا۔ اب تو وہ گھر کے کام کاج سے بالکل ہی تھک چکا تھا، اکتا چکا تھا۔ تو پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا تھا۔ بہرحال اس نے محلے کی ہی ایک رشتے والی سے بات کی کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ رشتے والے بھی فوراً سے کہہ اٹھی کہ گاؤں میں ایک بیوہ عورت موجود ہے، 45 سال عمر ہے اس کی، شہناز نام ہے، بڑی ہی معصوم اور اچھی عورت ہے، بالکل گائے ہے، جس طرف لگاؤ گے اسی طرف لگ جائے گی، منہ میں تو گویا زبان ہی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو میں اس کے لیے تمہاری بات چلاؤں۔ جب 45 سالہ عورت کے بارے میں رفاقت نے سنا تو اگلے پل اس کے منہ میں پانی آیا تھا، چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جیسے 50 سال کا نہ ہو بلکہ 20 سال کا نوجوان کنوارا لڑکا ہو۔ ہنس کر رشتے والی سے کہنے لگا کہ نجمہ بہن، مجھے پہلے اس کی تصویر تو دکھا دو، پہلے میں دیکھوں تو صحیح کہ میرے شایان شان ہے بھی کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ تم کوئی کالی بھدی بدصورت سی عورت میرے پلے باندھ دو۔ رشتے والی نے جب رفاقت کی یہ بات سنی تو ماتھے پر تیوری چڑھا کر اسے دیکھا تھا، منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگی کہ قبر میں تو ٹانگیں لٹک رہی ہیں اور لڑکی دیکھو کیسے ڈیمانڈ سے مانگ رہا ہے۔ اس نے جب شہناز کی تصویر اسے دکھائی تو رفاقت تو جیسے دل ہی دل میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر چکا تھا، کہنے لگا کہ بس میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، جلد از جلد میرا رشتہ یہاں پر لے کر جایا جائے۔ 45 سالہ بیوہ شہناز اپنے بھائی اور بھابھی کے گھر رہتی تھی۔ بھابھی کا رویہ بھی شہناز کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا، وہ تو بس اسی انتظار میں تھی کہ پہلا رشتہ ہی آئے اور وہ اپنی نند کو اس گھر سے چلتا کرے۔ جیسے ہی رفاقت کا شہناز کے لیے رشتہ آیا تو فوراً سے ہاں کر دیا گیا۔ یوں چند روز بعد ہی سادگی سے رفاقت اور شہناز کی شادی کر دی گئی تھی۔ شادی کے بعد رفاقت نے اپنا رویہ بہت حد تک بدل لیا تھا، کچھ تو عمر کا بھی تقاضا تھا، وہ شہناز کے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا جو ظلم اور زیادتیاں وہ رقیہ کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ گھر کا ماحول بڑا ہی اچھا چل رہا تھا، شہناز بھی بڑی فرما بردار اور سلیقہ شعور عورت تھی، اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ جب گھر کا بنا ہوا لذیذ کھانا رفاقت نے کھایا تو اپنی انگلیاں چاٹتا رہ گیا، وہ تو روزانہ شہناز کی تعریف ہی کرتا نہیں تھکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھنے لگا تو رفاقت کا دل اور مچلنے لگا، وہ یہ سوچنے لگا کہ جب رقیہ تھی تو شادی کے 2 ماہ بعد ہی وہ حاملہ ہو چکی تھی، خیر سے پہلا بیٹا پیدا کر کے دیا تھا رقیہ نے۔ وہ یوں ہی سوچ میں گم بیٹھا تھا جب شہناز کمرے میں آئی اور آ کر رفاقت کے پیر دبانے لگی۔ پیر دباتے ہوئے رفاقت شہناز کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ شہناز، مجھے بچہ چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک چاند سا بیٹا پیدا کر کے دو۔ جب یہ بات شہناز نے سنی تو شرم سے سرخ لال ہو گئی، اپنے چہرے کے آگے دوپٹہ رکھ کر مسکرانے لگی، لیکن رفاقت کہنے لگا کہ ارے بس بھی کیا کرو، شرما ایسے رہی ہو جیسے 17 سال کی کوئی دوشیزہ ہو، خیر سے دوسری شادی ہے تمہاری، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بیٹا پیدا کر کے دو، میرا بھی نام ہو، اور یہ گھر دیکھو تو کیسا خاموشی میں ڈوبا ہوا لگتا ہے، یہ سناٹا مجھے کاٹنے کو دوڑتا ہے، اگر بچے ہوں گے تو گھر میں رونق لگی رہے گی۔ شہناز اگلے پل سنجیدہ ہو کر کہنے لگی کہ اب ہماری عمر ان سب کی نہیں ہے جی، شادی تو ہم نے کر لی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس عمر میں ہم بچہ پیدا کر سکیں گے۔ لیکن رفاقت اگلے پل گھور کر شہناز کو دیکھ چکا تھا۔ اگلے ہی روز وہ شہناز کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اولاد کے لیے ادویات لے کر گھر آ گیا۔ شہناز کو سختی سے تاکید کی کہ تم ان دوائیوں کو استعمال کرو اور مجھے بھی بتاؤ، بس میں چند ماہ میں یہ خوشخبری سننا چاہتا ہوں۔ شہناز ادویات کا استعمال کرنے لگی تھی، وقت یوں ہی گزرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ ان دونوں کی شادی کو 7 مہینے ہو چکے تھے لیکن ابھی تک ان کی گود میں کوئی خوشخبری نہیں آئی تھی۔ اس مرتبہ رفاقت شہناز کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تو ڈاکٹر نے بڑے ہی غور سے دونوں کا جائزہ لیا۔ رپورٹ سامنے آئی تو رفاقت کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ دراصل شہناز اپنی عمر کے جس حصے میں پہنچ چکی ہے، اس حصے میں وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی، کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ اس پر تو رفاقت لیڈی ڈاکٹر سے ہی لڑنے لگا کہ تم کیا نجومی ہو یا غیب کا علم ہے تمہارے پاس،
ارے لاؤ لاؤ رپورٹ مجھے دو، میں جانتا ہوں میری بیوی کیسے مجھے بچہ پیدا کر کے دے گی۔ وہ وہیں پر ہسپتال میں شور مچاتا ہوا شہناز کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ شہناز رفاقت کو منع کرنے لگی کہ اگر آپ کو سچ میں بچے پالنے کا شوق ہے تو ہم یتیم خانے سے جا کر بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اس عمر میں ہم اولاد کی امید بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ مگر رفاقت کہاں سمجھنے والا تھا۔ اگلے روز جب کام سے لوٹ رہا تھا تو اس نے ایک اشتہار لگا دیکھا جو کہ ایک حکیم کے نام سے تھا۔ اس حکیم نے اپنے اشتہار کی مشہوری کے لیے یہ لکھ رکھا تھا کہ 70 سالہ عورت بھی اب جڑواں بچے پیدا کرے گی، بانجھ سے بانجھ عورت کا علاج فلاں حکیم کے پاس موجود ہے، بس آج ہی رابطہ کریں۔ یہ اشتہار پڑھنا تھا کہ رفاقت کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اگلے روز وہ خود اس حکیم کے پاس جا پہنچا تھا۔ جب اس نے اپنے مسئلوں کا ذکر حکیم سے کیا تو حکیم اگلے پل اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو بل دے کر کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں ایسی دوا دوں گا کہ تمہاری بیوی فوراً تمہیں خوشی دے دے گی۔ اس پر رفاقت مسکرا اٹھا تھا۔ 5,000 روپے دے کر وہ ایک خاص قسم کی دوا لے کر آیا تھا۔ گھر آیا تو وہ دوا اپنی بیوی کو دے دی۔ شہناز سے کہنے لگا کہ یہ دوا بڑی کارآمد ہے، تم کھاؤ گی تو بہت جلد ہمارے ہاں بھی بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ سن کر شہناز حیران ہوئی تھی، مکمل تفصیل پوچھنے لگی تو رفاقت نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ شہناز وہ دوا کھانے سے انکار کر چکی تھی، کہنے لگی کہ جب ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا ہے تو میں یہ رنگ برنگی ادویات کھا کر کیوں اپنا وجود کھوکھلا کرتی پھروں؟ مگر رفاقت غصے میں آ چکا تھا۔ کئی سالوں بعد اس نے وہ رویہ شہناز کو دکھایا تھا جو کبھی رقیہ کو دکھایا کرتا تھا۔ اس نے زبردستی شہناز کو دوا کھلا دی۔ مجبوراً شہناز کو دوا نگلنی ہی پڑی۔ چند ہفتوں بعد ہی شہناز کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی، ٹھنڈے پسینے آنے لگے، الٹیاں آنے لگیں۔ تمام تاثرات وہی تھے جو ایک حاملہ عورت کے ہوتے ہیں۔ رفاقت کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگا کہ دیکھنا، اب چند ماہ بعد ہی ہمیں ہماری اولاد نصیب ہو جائے گی۔ شہناز کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا، ہمیں کچھ بھی سوچنے سے پہلے ڈاکٹر سے ایک دفعہ چیک اپ کروا لینا چاہیے۔ مگر رفاقت کہنے لگا کہ میں تمہیں اسی حکیم کے پاس ہی لے کر جاؤں گا، آگے کی دوا بھی وہی دے گا۔ یوں رفاقت بجائے الٹرا ساؤنڈ کروانے کے اسے حکیم کے پاس ہی لے گیا۔ حکیم نے اسے ادویات لکھ کر دی تھیں، نبض چیک کر کے بتا دیا کہ شہناز 2 بچوں کی ماں بننے والی ہے۔ رفاقت تو شہناز کا پاؤں بھی زمین پر پڑنے نہیں دیتا تھا۔ اس کا من للچا جاتا تو اس کے لیے اس کے من پسندیدہ کھانے منگوا لیتا، اس کی بہت خدمت کرتا۔ جیسے جیسے شہناز کا پیٹ پھول رہا تھا ویسے ویسے رفاقت کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ایک ایک دن گن کر وہ گزار رہے تھے جبکہ شہناز کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہتی تو رفاقت اسے ڈانٹ دیتا کہ حکیم نے سختی سے منع کیا ہے، الٹرا ساؤنڈ بچے کی صحت کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے، اس لیے ہم کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائیں گے۔ دھیرے دھیرے شہناز کی طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ ابھی اس کا 6واں مہینہ چل رہا تھا اور اس کا پیٹ اس قدر پھول چکا تھا کہ اس سے چلنا بھی محال ہو چکا تھا۔ ساری ساری رات وہ درد سے کراتی رہتی تھی۔ ایک روز اس کی طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ چیخنے چلانے لگی، کہنے لگی کہ شدید درد ہو رہا ہے۔ رفاقت بھی سمجھا کہ شاید ڈیلیوری کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ شہناز کو لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا آیا۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا اور ٹیسٹ سامنے آئے تو رفاقت کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ شہناز کے پیٹ میں تو پانی بھر چکا تھا۔ اس کا ایک گردہ بری طرح سے خراب ہو رہا تھا، اس کی آنتیں بھی گلنے لگی تھیں۔ وہ حاملہ نہیں تھی بلکہ وہ اس قدر پیچیدہ بیماری کا شکار ہو چکی تھی۔ شہناز تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی کہ صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اچانک ایسی دوائیاں تم نے مجھے کھلا دیں کہ میری یہ حالت ہو گئی۔ رفاقت پچھتانے لگا تھا کہ اس نے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ اسی ڈاکٹر نے ایک ڈاکٹر کا پتہ بتایا تھا کہ اگر یہاں پر جا کر شہناز کا علاج کروایا جائے تو امید ہے کہ شہناز بچ جائے گی۔ رفاقت نے اپنی ساری جمع پونجی سمیٹی اور لے کر ہسپتال چلایا۔ شہناز کو مکمل چیک اپ کے بعد آدھی قیمت پر ادویات دے دی گئی تھیں، کیونکہ وہ ہسپتال غریب لوگوں کے لیے رعایت برت رہا تھا۔ جیسے ہی ڈاکٹر سے رفاقت کی ملاقات ہوئی تو اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ سامنے تو اس کا بڑا بیٹا احمد کھڑا تھا۔ احمد نے باپ کو دیکھا تو چہرے پر ناگواری آ گئی۔ چھوٹا سا ہسپتال اسی طرح کے امراض کے لیے یہاں پر بنایا گیا تھا، جس میں رقیہ کے ہی دونوں بڑے بیٹے موجود تھے۔ بیٹوں نے جب اپنے باپ کو دیکھا تو چہرے پر ناگواری آ چکی تھی۔ رفاقت نے بچوں کو لاکھوں میں کماتے دیکھا اور انہیں اتنا ترقی کر کے دیکھا تو ان سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ بچوں میرے پاس واپس چلے آؤ،
تم لوگ نہیں جانتے میں نے تم لوگوں کو کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ بھلے ہی تمہاری ماں سے میرا تعلق ختم ہو چکا ہے، مگر تم لوگ تو میری اولاد ہونا۔ مگر دونوں بیٹے کہنے لگے کہ ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رشتہ صرف اور صرف ہماری ماں سے ہے۔ ہمارا باپ تبھی مر چکا تھا جب اس نے ہمیں ہماری ماں سمیت تشدد کر کے گھر سے نکل جانے کا کہا تھا۔ شہناز کا علاج اسی ہسپتال میں ہوا تھا۔ شہناز چند ماہ بعد صحت یاب ہو چکی تھی، مگر رفاقت اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد ہی رہ چکا تھا۔ اب وہ اس وقت کو پچھتا رہا تھا جب اس نے رقیہ اور اپنے بچوں کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا اور اپنی زندگی برباد کر لی تھی۔